ہرپل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ حمزہ کے ساتھ زارا کی رخصتی ہونے کے بعد آتا ہے ہادی جو ہوتا ہے وہ سارا پروفیسر سے ملنے آتا ہے۔ پروفیسر سے ملنا تو ایک بہانہ ہوتا ہے، وہ زیادہ تر اسے نے زارا سے ملنا ہوتا ہے اور زارا سے پوچھنا ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ جیسے جا کے دروازہ نوک کرتا ہے تو منشا کی ماں دروازہ کھولنے کے لیے آنے لگتے ہوتے تو اس پر منشا آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ زارا ہی ہوگی، لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ حمزہ کی بیوی ہے، اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حمزہ کی شادی اس کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب اس کو اس گھر میں بار بار نہیں آنا چاہیے۔ اس پر ہوتا ہے جیسے جا کے دروازہ کھولتی ہے تو آگے ہادی ہوتا ہے۔ ہادی اس سے پہلے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے سلام لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں پروفیسر صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ ابھی میڈیسن کھا کر سو رہے ہیں، منشا یہ کہتی ہے۔ تو اس پر ہادی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل کسی ٹائم میں آ گیا ان سے مل لوں گا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا آپ ابو سے ملنے آئے تھے یا زارا سے ملنے آئے تھے؟ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ اس پر وہ کہتی ہے کیونکہ زارا کی شادی ہو گئی ہے اچانک سے۔ تو کہتا ہے کیا اچانک سے ہی؟ اس پر وہ کہتی ہے نہیں اچانک سے تو نہیں، لیکن وہ حمزہ کو لائک کرتی تھی، اس وجہ سے حمزہ کے ساتھ اس کی شادی ہوگی اور وہ یہاں سے چلی گئی، اس کی رخصتی بھی ہوگی۔ اس پر ہادی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ہادی سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا، ہادی صرف یہی دیکھتا رہتا ہے کہ ہوا کیا اور میرے ساتھ یہ بیتی گیا ہے، میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ ہادی جو ہوتا ہے وہ بے حواس اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس پر جو پولیس ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کے جاتی ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی بتا دیتی ہے۔ جیسے اس کے گھر والوں کو بتاتے ہیں تو اس کی ماں اور بہن جو ہوتی ہیں وہ پہلے آ جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے ددو آ جاتے ہیں۔ تو اس کی ماں تو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ددو آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو سنبھالیں، تو میں ڈاکٹر سے جا کے بات کرتا ہوں، ہادی جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر جو ہوتا ہے ہادی کی ماں وہ کہتی ہیں ہاں بالکل ہادی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہادی کی بہن بھی کہتی ہیں کہ امی آپ اتنا نہ روئیں، آپ ایسے روئیں گے تو ددو کو کون سنبھالے گا، آپ دیکھیں ان کی بھی تو حالت خراب ہو رہی ہے، بھائی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میں سے زارا کون ہے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ زارا کوئی نہیں۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ پیشنٹ نے بے ہوش ہونے سے پہلے زارا کا نام لیا تھا، اگر زارا کوئی ہے تو آپ ان کو بلا لیجیے گا، تو پھر ان کے ہو سکتا ہے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس پر اس کے ددو کہتے ہیں کہ زارا کون ہے، آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہادی کی بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ ددو آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زارا کون ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے جیسے ہی ہوش میں آتی ہے تو وہ حمزہ کے سامنے بیٹھے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم اپنے بیڈ پہ آ جاؤ۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ کہاں تم اٹھ کے جا رہی ہو، پھر سے کوئی چوٹ لگوانے کا ارادہ ہے؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں تم کب سے بیٹھے ہو، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، تم اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ جاؤ، میں ایسے تمہارے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے نہیں تم لیٹی رہو، مجھے نہیں لیٹ رہا۔ اس پر وہ جو ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے، وہ ٹیبل سے اپنی سگریٹ اٹھا لیتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کہتی ہے کہ تم اب سگریٹ بھی پیتے ہو، پہلے تو نہیں پیتے تھے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پہلے تمہاری شادی تم سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے شادی کا جو دکھ ہے وہ تم اب خود کو اذیت دو گے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں اذیت میں تمہیں دوں گا۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا تم مجھے طلاق دے دو گے؟ اس پر وہ کہتا ہے طلاق نہیں دوں گا۔ اس پر وہ سگریٹ لگا لیتا ہے اور اس کی طرف دھواں جو ہوتا ہے وہ پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دوں گا، میں اگر تمہیں طلاق دیتی ہوں تو پھر تو تمہیں کوئی بھی اذیت نہیں ہوگی۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ تم اچھے دوستوں کی طرح مجھے بتا سکتی تھی کہ منشا جو ہے وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، منشا کسی اور کو پسند کرتی ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو اس پر جو زارا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں بتاتی تھی تو تم کیا میرا یقین کرتے، تمہیں کیا میری بات سمجھ آ جاتی؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں مان جاتا تمہاری بات، لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں، تم نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر منشا نے میرے ساتھ ایسا غلط کیا ہے تو تم نے بھی تو غلط کیا ہے، تم نے مجھے دھوکا دیا، تم نے منشا کا ساتھ دیا، میرا نہیں ساتھ دیا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جب منشا کی شادی شجاع کے ساتھ ہو جائے گی پھر بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ تو کہتا ہے اس پہ تو یقین آ جائے گا کہ اس نے مجھے دھوکا دیا، لیکن تم پہ نہیں آ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں کسی بھی عورت پہ یقین نہ کروں جتنا کہ میں تم پہ یقین کرتا تھا۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے۔ حمزہ کی ماں جو ہے وہ تو زارا کو بالکل بھی ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایسی لڑکیوں کو تو ہمارے خاندان میں رکھا ہی نہیں جاتا، اور ویسے بھی تمہارے چاچو لوگ بھی سارے جو ہیں وہ اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لڑکی ہے، اور اس کے ماں باپ پتہ نہیں کون ہے، اس کی ماں پتہ نہیں کون ہے، حسب نسب بھی کون ہے، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے خاندان جو ہوتا ہے وہ بہو کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اگر میری بہو ہی ایسی ہوگی تو میرا خاندان کیا ہوگا؟ میں نے اپنے خاندان کو ختم نہیں کرنا۔ ایک دفعہ میں نے تمہارے چاچو کے خاندان میں اس کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اچھا خاصی باتیں سنی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے خاندان کا ہی نہیں پتہ، اس کی دماغ کا ہی نہیں پتہ، تو ہم لوگ کیسے اس کے ساتھ رشتہ کر سکتے ہیں، اور تم اس کو اٹھا کر گڑ رہے ہو۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ امی اب جو ہونا تو ہو گیا، اب یہ گھر میں آ گئی ہے تو یہ یہیں رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی، اور بس اب آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، کوئی اور بات کرنی ہے تو کریں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم میرا سر پھاڑ دو گے، میرا سر پھٹ رہا ہے یہ سوچ سوچ کے تم اس کو اٹھا کر گڑ لے آئے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔